یہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مکہ کے قریش قبیلے کا ایک مشہور نیتا تھا ابو لہب۔ اس کا اصلی نام تھا عبد الاجاجہ، لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ غصے سے لال رہتا تھا۔ لوگوں کو لگتا جیسے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں، اس لیے لوگ اسے ابو لہب یعنی اگنی شکھا کا باپ کہنے لگے۔ پر وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہوتے ہوئے بھی شروع سے ہی ان کی دعوت کا مذاق اڑاتا آ رہا تھا۔ نبی جی جب بھی اسلام کی بات کرتے، ابو لہب پیچھے پیچھے جا کر لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اونچے صفا پہاڑ پر چڑھے۔ یہ مکہ میں ایک رواج تھا، جب کسی کو کوئی ضروری بات سب کو بتانی ہوتی تو وہ صفا پر چڑھ کر زور سے پکارتا۔ اس دن بھی نبی جی نے اونچی آواز میں کہا، ایک قریش کے لوگوں، تم سب یہاں آؤ، سنو۔ مجھے مکہ کے لوگ جلدی سے جمع ہو گئے، سب کے چہروں پر چمک تھی۔ آخر ایسا کیا کہنے والے ہیں محمد؟ جب نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بڑی دھیان سے سن رہے ہیں تو انہوں نے نرم آواز میں پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولے، بالکل، تم نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم تمہیں الامین کہتے ہیں، سب سے بھروسے مند شخص ہو۔ ماحول ایک دم خاموش تھا، سب کی نظریں بس نبی جی پر ٹکی تھیں۔ تبھی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے سے کہا، تو پھر سنو، میں تمہیں ایک اعلان کرنے آیا ہوں۔ تمہارا رب صرف ایک ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں جو بہت ہی سخت اور مشکل ہوگا۔ ایک پل کو سب کچھ تھمسا گیا، کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، لیکن تبھی بھیڑ میں سے ایک آواز گونج اٹھی، غصے سے کانپتی ہوئی آواز، تیرا ناش ہو محمد، کیا بس یہی کہنے کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ وہ تھا ابو لہب، اس کی آنکھوں میں آگ تھی، اس کے لہجے میں زہر۔ وہ نبی جی کا اپنا چاچا تھا، لیکن سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ وہ وہاں سے گھمنڈ میں بھرا ہوا چلا گیا اور جاتے جاتے ہنستے ہوئے لوگوں سے کہا، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ بس تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پھر اسی دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سخت آیت نازل کی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو۔ ابو لہب یہ سن کر اور بھی بھڑک اٹھا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ نبی جی کو ہر قدم پر روکنے کی کوشش کرے گا۔ جب نبی جی کسی بازار میں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ابو لہب ان کے پیچھے جا کر کہتا، اس کی بات مت سنو، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ جب کبھی لوگ نبی جی کو نماز پڑھتے دیکھتے، ابو لہب وہاں آ جاتا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ وہ کہتا، دیکھو اسے یہ کہتا ہے، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کا راستہ چھوڑ دو۔ اور ابو لہب اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی جمیل بھی اسلام کی کٹر دشمن تھی۔ وہ ابو سفیان کی بہن تھی، ایک طاقتور اور اونچے خاندان کی عورت، لیکن اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو اسلام کی طرف بلاتے، جمیل فوراً اس راستے میں رکاوٹ ڈالتی۔ وہ صرف اپنے شوہر ساتھ دیتی تھی، بلکہ خود بھی پوری طاقت سے نبی جی اور ان کے صحابیوں کو تکلیف دینے میں لگی رہتی۔ وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے باہر نکلتی، وہ راستوں پر کانٹے بچھا دیتی، سوکھی نکیلی ٹہنیاں رکھ دیتی، تاکہ جب صبح نبی جی باہر نکلے تو ان کے پاؤں میں چبھے خون بہے، انہیں درد ہو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی شکایت نہیں کرتے تھے، وہ بس صبر کرتے تھے، چپ چاپ راستہ صاف کرتے تھے۔ جمیل وہ صرف کانٹے ہی نہیں بچھاتی تھی، اس کے منہ سے بھی زہر جیسے الفاظ نکلتے تھے۔ جہاں بھی نبی جی جاتے وہ پیچھے لوگوں کو کہتی، یہ آدمی جھوٹا ہے، جادوگر ہے، اگر اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر جب سورہ المسد نازل ہوئی، اسے تو جیسے آگ لگ گئی۔ ایک دن وہ ایک بڑا پتھر لے کر آئی نبی جی کو مارنے کے ارادے سے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے آنگن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، جمیل نبی جی کو دیکھ ہی نہیں پائی، بس ابو بکر کو دیکھا اور غصے میں کہا، تمہارا وہ ساتھی محمد کہاں ہے؟ میں اسے قتل کر دوں گی۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی، پھر آیا بدر کا دن۔ ابو لہب وہ خود لڑائی میں نہیں گیا، مکہ میں ہی چھپا بیٹھا رہا، خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قریش کی طاقتور فوج مسلمانوں کو مٹا دے گی، لیکن جب خبر آئی، الٹی خبر کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں،
ابو جہل بھی مارا گیا تو ابو لہب سن رہ گیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کے جسم میں کمپن ہونے لگی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 313 ساتھی قریش کے 1000 مضبوط سپاہیوں کو ہرا چکے ہیں۔ وہ غصے میں چلایا، یہ ناممکن ہے، قریش ہار نہیں سکتے، مگر اب سچائی کو ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ابو لہب اندر سے ٹوٹ گیا تھا، دماغ سے ختم ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے جسم میں ایک عجیب سی بیماری نکل آئی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کا بدن اندر سے سڑنے لگا ہے۔ پہلے تو بدن پر چھوٹے چھوٹے پھوڑے نکلے، پھر وہ پھوڑے بڑے ہونے لگے اور پھر اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ دن بے دن ابو لہب اس کی بیماری کچھ ویسی ہی تھی جیسے پلیگ یا چیچک کی۔ دھیرے دھیرے مکہ کے لوگ سمجھ گئے ابو لہب کے جسم میں ایک خطرناک بیماری پھیل چکی ہے۔ لوگ اس سے دور ہٹنے لگے، یہاں تک کہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی پاس آنے سے کترانے لگے۔ ابو لہب تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، کوئی مجھے پانی دو، کوئی میرے پاس آؤ، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ اکیلے، بالکل اکیلے، لاچار تڑپتا ہوا موت کی طرف بڑھتا رہا۔ آخر کار اس کی موت ہو گئی، لیکن اس کی لاش تک کو کوئی چھونے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں گیا۔ کسی نے کہا، اس کی لاش میں بیماری ہے، اگر چھوئیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اسے نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ قبر میں دفن کیا۔ آخر میں ان لوگوں نے لمبی لکڑی اٹھائی، اس کی لاش کو دور سے دھکا مار کر ایک گڈھے میں گرا دیا اور پھر اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر اسے ڈھک دیا۔ ایک اور دن کی بات ہے، مکہ کی حالت اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اگر مکہ کے لوگ حق کو نہیں مانتے تو شاید کوئی اور شہر کے لوگ اسلام کا پیغام قبول کر لیں گے۔ یہی سوچ کر انہوں نے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں رہتے تھے بنو ثقیف قبیلے کے لوگ، جو خود کو بڑا طاقتور اور اونچی نسل والا مانتے تھے۔ نبی جی کو امید تھی، اگر طائف کے سردار اسلام کو اپنا لیں تو شاید یہی اسلام کو ایک محفوظ جگہ مل جائے۔ سفر شروع ہوا۔ نبی جی اکیلے نہیں گئے تھے، ساتھ تھے ان کے پیارے صحابی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید جو نبی جی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے لیے جان بھی قربان کر سکتے تھے۔ دونوں نے پیدل چل کر لمبا تھکانے والا سفر طے کیا، طائف کی اور بڑھتے رہے۔ سفر مشکل تھا، راستہ تھکا دینے والا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بس ایک ہی امید تھی، شاید طائف کے لوگ حق کو قبول کر لیں گے۔ جب نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے وہ شہر کے 3 بڑے سرداروں کے پاس گئے۔ عبود یا لال مسعود اور حبیب نبی جی نے بڑی نرمی سے، محبت سے ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی سانجھی نہیں ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اگر تم حق کی راہ پکڑ لو تو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون اور کامیابی ہے۔ لیکن وہ سردار نبی جی کی بات سنتے ہی ہنس پڑے۔ ایک نے تانا مارتے ہوئے کہا، کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ دوسرے نے مذاق اڑایا، اگر تو واقعی نبی ہے تو ہم تجھ سے بات کر کے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ سے بات کرنا ہمارے وقت کی بربادی ہے۔ کسی نے بھی نبی جی کو ذرا بھی عزت نہیں دی، بلکہ ان کی توہین کی اور بے عزتی کے ساتھ شہر سے نکال دینے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے شہر کے بدماش اور اچا کے لڑکوں کو بلوایا اور کہا، اس آدمی کو شہر سے بھگا دو، ایسے بھگاؤ کہ دوبارہ لوٹنے کی ہمت بھی نہ رہے۔ بس وہ نبی جی کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے خون بہنے لگا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ لڑکے رک نہیں رہے تھے، گلی گلی، نکڑ نکڑ وہ نبی جی کے پیچھے بھاگتے رہے۔ نبی جی بھاگتے بھاگتے شہر سے باہر نکل آئے، تھک کر چور جسم، لہو لہان، قدم کانپ رہے تھے۔ تبھی ان کی نظر ایک باغ پر پڑی۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا، آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ نبی جی نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، اپنی بے بسی کی اور لوگوں کی نظروں میں میری بے عزتی کی۔ اے رحمت والے اللہ، تو ہی ہے سب کمزوروں کا رب، کیا تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دے گا؟ لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس درد کی، اس ذلت کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जब उस बाग में एक पेड़ की छांव में बैठकर कुछ सुकून पा रहे थे तो उस बाग के मालिक ताइफ के दो भाई थे, रबिया के बेटे उत और शैबा। वो दूर से देख रहे थे कि इस आदमी की क्या हालत हो गई है। उसका बदन जख्मी है, चेहरा थका हुआ है, मगर आंखों में फिर भी कोई शिकवा नहीं। अचानक उनके दिलों में थोड़ी सी रहमत जागी। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम को बुलाया। उसका नाम था अद्दास। जब अद्दास उनके सामने आया तो उन्होंने उसके हाथ में अंगूर से भरा एक प्याला दिया और कहा, यह अंगूर लेकर उस आदमी के पास जाओ, देखो वो कुछ खाना चाहता है या नहीं। अद्दास ने सिर हिलाया और वह अंगूर ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। वो सामने बैठ गए। अदब से उन्होंने अंगूरों का प्याला आगे बढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा बिस्मिल्लाह, और जैसे ही उन्होंने पहला अंगूर खाया अद्दास चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, ये आपने क्या कहा? यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कहता। फिर अदब से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलुल्लाह ने प्यार से मुस्कुराकर पूछा, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा धर्म क्या है? अदास ने नरमी से सिर झुकाया और कहा, मैं मिनवा शहर से हूँ, मजहब से ईसाई हूँ। तब नबी जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ फरमाया, अरे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे ही शहर के थे। अद्दास की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हैरानी से पूछा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरम आवाज़ में जवाब दिया, वो मेरे भाई थे, वो भी एक नबी थे और मैं भी एक नबी हूँ। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही, अद्दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं सका। वो आगे बढ़कर नबी जी के सामने झुक गया, उनके पांव चूमने लगा, उनके हाथों और माथे पर बोसे देने लगा। दूर से यह सब देख रहे थे। उत और शैबा जब अदास वापस गया तो उन्होंने हैरानी से पूछा, अद्दास, ये क्या कर दिया तुमने? तुम उस अजनबी के इतने करीब कैसे हो गए? अदास ने बहुत नरमी से मगर यकीन से भरी आवाज़ में जवाब दिया, मालिक, मैंने पूरी दुनिया में इससे बेहतर इंसान नहीं देखा। उन्होंने ऐसी बात कही है जो एक नबी के अलावा और कोई जान ही नहीं सकता। इतना सुनते ही दोनों भाई की आंखें फैल गईं। उन्होंने एक सख्त लहजे में कहा, देखो अदास, होश से काम लो। ध्यान रहे, यह आदमी तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर न कर दे। तुम्हारा दीन ही बेहतर है, उसके रास्ते पर मत चलना। अद्दास चुप रहा। उसने आगे कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में वो सच्चाई उतर चुकी थी जो किसी भी गुलामी को नहीं मिली। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेज़ी से आए। उन्होंने रसूलुल्लाह को सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह का सलाम और रहमत हो। आपके लिए पहाड़ों का फरिश्ता आया है। अगर आप चाहें तो वो इन ताइफ वालों को मिटा सकता है। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता सामने आया। उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को एक कर दूंगा और इन ताइफ के लोगों को इसके नीचे पीस कर रख दूंगा। इनका नाम उन निशान तक बाकी नहीं रहेगा। सोचिए, अगर नबी जी एक बार इजाज़त दे देते तो ताइफ पल भर में खाक में मिल जाता। लेकिन नबी ए रहमत ने फरिश्ते की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि यह लोग तबाह हों। अगर यह ना माने तो शायद इनकी औलादों में से कोई तो होगा जो इस दीन को कबूल करेगा। ऐसे थे हमारे प्यारे नबी, इतने रहम दिल और मेहरबान। और यही था आज का वाक़या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही और दिल को छू जाने वाले WQIYT के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।